نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحمد اللہ تعالی مشکات المصابیح کے مجموعی طور پر 17 ابواب مکمل ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ عز و جل 18واں باب الذکر بعد الصلاۃ انشاءاللہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 959۔ اس سے پہلے جو روایتیں آپ نے بالکل ماضی قریب میں سماعت فرمائی ہیں وہ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جانے والی ادعیہ معصورہ یعنی معصورہ اور منقولہ دعاؤں کے سلسلے میں تھیں کہ درود ابراہیمی کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح کی روایتیں مروی ہیں ان کو ہم نے تقریباً تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی تشریح بھی کی ہے۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل نماز کے بعد اللہ کا ذکر کس انداز سے ہونا چاہیے، اس بارے میں کیا روایتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، عرض کروں گا احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ دیکھیے نماز کے بعد ہر طرح کا ذکر ثابت ہے۔ آج روئے زمین پر نہ جانے کہاں سے یہ ناہنجار جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ذکر الہی سے روکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور کسی بھی طریقے کو اپنی مرضی سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت، یہ کہاں سے ثابت، یہ کہاں سے ثابت، جبکہ خود غیر ثابت ہیں اور ہر شے کا ثبوت مانگتے پھر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ اشارہ میرا؟ بہرحال سمجھنے کی کوشش کیا کریے۔ نماز کے بعد ہر طرح کے ذکر ثابت ہے، چاہے سرن ہو چاہے جہرن ہو۔ کوئی انسان دل میں ذکر کرے یا زبان سے ہلکے انداز میں ذکر کرے یا بلند آواز سے ذکر کرے، ثابت ہے۔ انفرادی طور پر ذکر ہو، اکیلے بیٹھ کر ذکر کرے یا اجتماعی شکل میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ذکر کرے، یہ بھی ثابت ہے۔ ذکر اللہ کے حمد کے طور پر ہو، اللہ کے حمد بیان کی جا رہی ہے، اس کی تکبیر، اس کی تسبیح بیان کی جائے، یہ بھی ثابت ہے۔ ذکر درود پاک کی شکل میں پڑھا جائے، درود پاک کی شکل میں کیا جائے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو ذکر کسی بھی شکل میں ہو نماز کے بعد یہ احادیث کریمہ سے اور روایت مشہورہ سے ثابت ہے۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہاں پیش کی جا رہی ہے اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو میں اور روایتیں بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ گونڈی وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں پر میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا کہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں امام صاحب بس فوراً سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں 3 بار کہیں 7 بار یہ ذکر کرتے ہیں درود پاک کی شکل میں۔ اور کہیں اور دیکھا ہوگا اپنے سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے بلند آواز سے، کرتے ہیں کرنے والے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کا ذکر ہوتا ہے تکبیر کی شکل میں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو ذکر کسی بھی شکل میں ہو یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور حدیث ضابطہ بتاتی ہے
ہر ایک کی تفصیل نہیں بتاتی ہے، ضابطہ آپ کو حدیث دے گی، اس ضابطے کی روشنی میں قانون وہاں سے ملے گا، اس قانون کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آغاز گفتگو سے قبل ایک روایت میرے ذہن میں آئی، اس کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ذکر الہی، چونکہ ہم یہاں اللہ کے گھر خانہ خدا میں ہیں اور ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، نماز کے بعد کا ذکر اور خانہ خدا میں ہو تو اس کی بڑی اہمیت، بڑی شان ہے، اور ہم اجتماعی طور پر یہاں بیٹھے ہیں، اجتماعی طور پر ذکر ہو تو اس کی بھی بڑی عجیب شان ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کلام اللہ ویتدارسون فیما بینہم، یہ روایت ہے۔ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اتفاق سے مجھے یاد آ گیا، میں نے بہت زمانہ پہلے اس کو یاد کیا تھا، نہ جانے میں کیسے پڑھ گیا، میں تو سوچ رہا تھا شاید نہیں پڑھ پاؤں گا، ترجمہ ہی کرنا پڑے گا، مگر بحمدللہ تعالیٰ میں نے عربی متن سنایا۔ اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان قوم، مسلمانوں کی جماعت مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کرتی ہے، وہ قوم یا باہم علمی گفتگو کرتی ہے، یہاں تلاوت قرآن کا ذکر بھی ہے اور علمی گفتگو کا، قرآن مقدس کی تعلیم و تعلم کا معاملہ بھی ہے، تو بچے جو بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اگر کوئی مسلم قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر اس طرح ذکر کرتی ہے تو ان کو رحمت الہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر جھما جھم برستی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے ان کو آغوش میں لے لیتے ہیں، اور پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو ذکر الہی کی بڑی شان ہے، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، دماغوں سے گندگی، غلاظت، کثافتیں دور ہوتی ہیں، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کی جانب دل مائل ہوتا ہے، اور محبت رسول کے جو جذبات ہیں ان میں اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جس کے اندر جتنا زیادہ جنون ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ کاوش کرتا ہے۔ دنیا کے امتحان لے لیں آپ، جس بچے کے اندر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا جنون نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، چونکہ پڑھے گا ہی نہیں۔ جب جنون ہوگا، شوق ہوگا، تب وہ محنت کرے گا، تب وہ کامیاب ہوگا۔ تو آخرت کی جو کامیابی جس کو قرآن مقدس میں حقیقی کامیابی کہا گیا ہے، اس کا جنون اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ جب اتنی بات آپ سمجھ گئے، اب آئیے حدیث رسول اکرم کی جانب۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، صحابی رسول ہیں، حضور کے ابن عم ہیں، چچیرے بھائی ہیں، کزن ہیں، اور عظیم الشان صحابی ہیں، جن کو حبر الامہ یا حبر الامہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور حبر الامہ یہ زیادہ بلیغ ہے، امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، بڑی عظیم الشان ان کی سیرت پاک ہے، ان سے حدیث پاک مروی ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ چھوٹے سے بچے تھے جب کی روایت ہے، یہ ظاہر سی بات بچے جو ہوتے ہیں مسجد میں تو ہر وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتے، کبھی تاخیر ہو جاتی، کبھی گھر ہی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنے زیادہ چونکہ وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں، ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور حضور کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، کبھی جماعت میں حاضر ہوئے، کبھی گھر بھی نماز پڑھ لی، کبھی دیر سے آ گئے، کیونکہ بچے تھے، نابالغ تھے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کنت اعرف انقضاء الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، متفق علیہ، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پہچان لیتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو، کیسے پہچان لیتا تھا؟ بالتکبیر، تکبیر کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے۔ اس حدیث پاک کے شرح میں شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، گھر میں کسی کام میں پھنس گیا، رہ گیا، تو جب حضور مسجد میں نماز پڑھاتے اور نماز
ختم فرماتے سلام کے ذریعے تو اس قدر بلند آواز سے حضور اور صحابہ کرام تکبیر کہتے تھے کہ گھروں تک آواز پہنچ جایا کرتی تھی اور مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ حضور نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس انداز میں جیسے آپ عید الاضحیٰ کے مہینے میں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی حضور بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور حضور کی اطاعت اور پیروی میں صحابہ کرام بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں تکبیر کا ذکر ہے، تکبیر اللہ کے حمد پر، اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص سلام پھرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، بلند آواز سے کرے، تو اس کے باقاعدہ گنجائش ہے اور احادیث رسول اکرم سے ثابت ہے، یہ آقائے دو عالم کا عمل ہے، جو کہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے، جیسا کہ سعودی عرب والے فتویٰ لگا بیٹھے ہوئے ہیں۔ بدعت ان کی پیروی کرتے ہوئے ہندوستان کے غیر مقلدین، ہندوستان کی جو وہابی ہیں، یہ بھی ان کی پیروی میں اس عمل کو تو اس قدر شدت کے ساتھ وہ بنا کرتے ہیں گویا کہ کوئی طوفان آ گیا ہو، آسمان پھٹ گیا ہو، کوئی بہت غلط کام سنی نے کر دیا ہو، اس شدت کے ساتھ بنا کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی سنی مسجدوں میں جاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد جب سنی مسلمان بلند آواز سے کلمہ پاک پڑھتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، تو آپ ان کا چہرہ بھی دیکھیں، جہاں وہ دھوکے سے کسی مسجد میں آ جاتے ہیں کہ چہرے کا پورا جغرافیہ نقشہ ان کا چینج ہو جاتا ہے، اس قدر وہ دل سے نفرت کرتے ہیں۔ بھئی تمہیں کس چیز سے نفرت ہے؟ تم ذکر الہی سے نفرت کرتے ہو کیا؟ کلام الہی سے تم کو چڑ ہے کیا؟ کلمہ پاک سے تم کو چڑ ہے؟ کیوں آخر اتنی نفرت کر رہے ہو؟ ہم تو احادیث کریمہ کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر یہ بدعات ہے تو اس کو ثابت تو کریں، آپ بیٹھ کر کے آئیے گفتگو کریے، کچھ مکالمہ ہو جائے، مذاکرہ ہو جائے، آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، ہمارے پاس کیا دلائل، گفتگو ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ ادھر ادھر بکواسے کرنا، ادھر ادھر پامفلٹ شائع کرنا اور بلا وجہ سنیوں پر بدعات کا اور ناجائز کام کا کہ ارتکاب کا الزام دھرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات بتا دوں میں آپ کو، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو سلام کے بعد اگر ذکر بلند آواز سے کیا جائے، اولاً ہم اس کو واجب نہیں کہتے ہیں، گنجائش ہے، ذکر سرن ذکر ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، کہیں اگر بلند ذکر ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے اصل میں کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی جو لوگ پیچھے بعد میں نماز میں شریک ہوئے ہیں اور جماعت ان کی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت فوت ہو گئی ہے، اب سلام پھیرنے کے بعد اگر بلند آواز سے ذکر سب کرنے لگے جتنے مصلیان کرام ہیں، تو جو لوگ بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو مسبوق تھے، مدرک نہیں تھے، تو پھر ان کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ لہذا جس عمل سے نماز میں خلل واقع ہو وہ عمل درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ضابطہ مطلقاً نہیں ہے، یہ ضابطہ اس عمل کے بارے میں جس کا ثبوت احادیث کریمہ سے نہ ہو، جو مباح کے قبیل سے ہو، اس میں تو روکا جائے گا۔ جیسے ایک انسان بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا مثال کے طور پر، اس کے بازو میں ایک شخص نماز پڑھنے لگا، تو اب اس کو چاہیے تلاوت کرنے والوں کو کہ آواز پست کر دے، بلند آواز سے تلاوت نہ کرے، کیونکہ اب جو بازو میں نماز پڑھ اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں تو ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جو خود حضور نے کیا ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، تو یہ تو احادیث کریمہ سے ثابت ہے، یہاں یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اگر یہ دلیل یہاں پھٹ کر کے اس کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جائے، یا جو لوگ اس طرح ذکر بالجہر بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں نمازوں کے بعد ان کو بدعاتی کہہ دیا جائے اس وجہ سے کہ نمازوں میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو پھر تکبیر تشریق میں کیا کہیں گے آپ؟ ان سے پوچھیں تکبیر تشریق جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 10ویں 12ویں 13ویں اور 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں کے عصر تک وہ نماز جو با جماعت ادا کی گئی ہو، اس نماز کے بعد تکبیر تشریق یہ واجب بلند آواز سے۔
एक बार कम से कम कहना वाजिब है, 3 बार सुन्नत है। अब बुलंद आवाज़ का माने ये है कि आवाज़ बुलंद की जाए, कम से कम अपने गाँव तक आवाज़ आ जाए, इस कदर बुलंद आवाज़ हो। वो सिरन करना ममनू है, जहरन करेंगे आप। अब वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, नमाज में खलल वाक़ हो रहा उनकी या नहीं वाक़ हो रहा है, वहाँ ये नहीं देखा। यहाँ अमल किया जाएगा हदीस रसूल अकरम पर। अब बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक कही जाएगी। मैं समझता हूँ वो लोग भी करते हैं जो लोग इसको बिदअत कहते हैं, वो लोग भी इस पर अमल करते हैं। उस वक्त उनको किसी की नमाज का ख्याल नहीं आता है, वो भी यही कहते भाई हदीस रसूल अकरम से साबित है लिहाजा हम अमल कर रहे हैं। तो भाई ये भी तो हदीस रसूल अकरम से साबित है, हम अमल कर रहे हैं, हम इसको वाजिब नहीं समझ रहे हैं, सुन्नत समझ रहे हैं। तकबीर तशरीक वाजिब है क्योंकि उसका वाजिब होना हदीस पाक से साबित है, इसका वाजिब होना साबित नहीं है, मगर अमल तो साबित है हदीस पाक से, लिहाजा आप इसको बिदअत कह के रोक नहीं सकते। दूसरी मिसाल ले लीजिए, हज या उम्रा करने वाले तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। और वो वहाँ पर मिना में भी, अरफात में भी तलबिया पढ़ते हैं। तो अब वहाँ भी बहुत लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनकी नमाज में खलल वाक़ होगा तो क्या रोक दिया जाए उनको? खुद मस्जिद हरम शरीफ में बिल्कुल जब वो नमाज शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद होती है। आज तो बाकायदा माइक लग गए, तो क्या जिस वक्त वहाँ नमाज शुरू होती कोई उस वक्त नमाज में नहीं होता है? बहुत से लोग नमाज में होते हैं, नफली नमाज में कुछ सुन्नत पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी नमाज में खलल वाक़ हो जाता है, फिर क्या कहेंगे वहाँ? तो इसलिए ये ज़ाब्ता हर जगह सेट नहीं किया जाता है और हर जगह अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता है। क़ियास वहाँ किया जाता है जहाँ क़ियास के मुकाबले में हदीस ना हो, और जहाँ बाकायदा हदीस हो तो फिर क़ियास को तर्क किया जाता है। ठीक है, ज़ाब्ता है कि जिस अमल के ज़रिए नमाज में खलल हो, दुश्वारी हो, नमाज पढ़ने वाला भूल जाए, उसको शुबा लायक हो जाए, तो ऐसा अमल न किया जाए, मगर जो काम अहादीस रसूल अकरम से साबित हैं वो काम किए जाएंगे। लिहाजा जो लोग बाद में आते हैं उनको चाहिए कि जमात में शुरू से ही हाजिर हों, उनकी रकातें छूटने न पाएँ, वो इस बुनियाद पर रोक नहीं सकते हैं। तो ये इस सिलसिले में मैंने चंद बातें अर्ज़ की हैं। एक हदीस पाक और ले लीजिए मुख्तसर तशरीह के साथ। वान आयशा as-सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। अब ये जो आप दुआ मांगते हैं नमाज के बाद, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, मगर आपने कभी कभी गौर किया होगा, मैं जब दुआ मांगता हूँ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट पढ़ता हूँ, गौर किया होगा आपने। एक तो कभी कभी लंबी पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम, ये पढ़ता हूँ। और एक बिल्कुल शॉर्ट, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, बस। असल में सिर्फ इतना ही साबित है हदीस रसूल अकरम से। तो हदीस पर अमल करने के लिए मैं कभी कभी सिर्फ इतना ही पढ़ता हूँ, क्योंकि हदीस से हुजूर की ज़बान अक़दस से इतना ही साबित है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, बाकी साबित नहीं है। बाकी जो पढ़ते हैं व इलैका यरजिउस सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस सलाम, और फिर तबारकता के बाद तआलैता मिलाते इजाफा करते हैं, ये साबित नहीं। ये बाद में मशाइख ने इसमें इजाफा कर दिया, दुआओं का इजाफा कर दिया। तो जितनी दुआ हदीस रसूल अकरम से साबित है वो यहाँ पर देखिए हदीस पाक में, वो भी जायज़ है, ऐसा नहीं कि वो नाजायज़ है, वो भी जायज़ है। दुआएं मांग रहे हैं, अभी मैं तर्जमा करके दिखाऊंगा आपको कि तर्जमा इसका कितना अज़ीम शान है। और मैंने इससे पहले 12 का जो भी दुआएं आप अपने रब से की करें, उनका तर्जमा तो आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। अब ये कि आप अरबी में दुआएं मांग रहे हैं, आप खुद समझ लें मैं क्या मांग रहा हूँ अपने रब से कम मांगने वाला तो समझे कि वो क्या मांग रहा है। यूं ही बस पढ़ते चले जा रहे हैं। एक साहब मेरे पास आए कि भाई आप अरबी में दुआएं क्यों मांगते हैं? हम कहा तर्जमा सीख लें, आप सारे काम तो सीख रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, आप 10-10 घंटे मजदूरी कर रहे हैं, 12 घंटे रिस्क के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट बैठे, मैं आपको तर्जमा बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। जो दुआएं मैं अरबी में मांगता हूँ, अरबी में इसलिए मांगता हूँ कि अरबी की अपनी अजब शान है। अरबी ज़बान की जो तासीर है वो तासीर उर्दू में नहीं आ सकती है, किसी और ज़बान में नहीं आ सकती। अरबी ज़बान की अलग तासीर है, अहले जन्नत की ज़बान है।
पैगम्बर आज़म की ज़बान है, कुरान की ज़बान है, अल्लाह को अरबी सबसे ज़्यादा पसंद है, तमाम ज़बानों के सरदार अरबी ज़बान है। तो जायज़ बात है हम जब अपने रब से कलाम कर रहे हैं और अपने रब से मांगे तो उस ज़बान में मांगेंगे जो ज़बान अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। आपका मसला है तो आप उसका तर्जमा सीखिए, आप पाबंदी मत लगाए कि उर्दू में दुआ मांगे ताकि हम लोग समझ जाएं। किसने कहा आपसे मत समझिए, आप सीखिए आकर के, सारे काम तो सीख रहे हैं आप। इसलिए लोग असल में एक पैमाना लोगों का अलग बन गया है कि वो चीज़ सीखेंगे जिसमें पैसा मिले, और जहां पैसा नहीं फिर वहां मेहनत नहीं। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ सूझता नहीं है ऐसे लोगों को। वही काम सीखेंगे, वही चीज सीखेंगे, और इल्म भी वही सीखेंगे जिसमें पैसा आने वाला है। जहां पैसा नहीं तो फिर इल्म नहीं सीखेंगे, भले कुछ जाहिर रहे जिंदगी भर। हत्ता कि कुरान मुक़द्दस भी तजवीद के साथ नहीं सीखेंगे कि सीख करेंगे कि हमको पढ़ाना थोड़ी किसी को, हमको कोई ट्यूशन थोड़ी लेना है और हमको इसमें कोई पैसा थोड़ी मिलने वाला। साफ साफ बोलते हैं। ये तो मफाद परस्ती हो गई, मतलब परस्ती हो गई कि आप वो चीज लें जिसमें आपका दुनियावी फायदा है। इसका मतलब आखिरत की कोई फिक्र आपको नहीं है, आखिरत की कोई हैसियत नहीं है, पैगम्बर आज़म की तालीमात का कोई मकाम फिर आपके नज़र में नहीं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई घामरपन वाली बातें, जाहिलाना बातें, और किसी आशिक़ रसूल की कोई ज़ेबा नहीं देता कोई इस तरह की वो बातें करे। अब देखिए हदीस पाक, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लमा लम यक़उद इल्ला मिक़दार मा यक़ूल अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। बस इतनी दुआ है। देखिए नमाजें दो तरह की हैं। कुछ नमाजें वो जिनके बाद बाकायदा नफली या सुन्नत नमाजें हैं। जैसे बताएं भाई साहिल साहब, आसान सा जवाब है। जैसे ज़ोहर बाद ज़ोहर की नमाज है, मगरिब की, इशा की, 3 नमाजें हैं जिनके बाद मज़ीद नमाजें हैं। फजर की और असर की 2 नमाजें ऐसी, इनके फ़र्ज़ नमाज के बाद फिर नमाजें नहीं हैं, पहले सुन्नत है। तो हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम का तरीक़ाकार ये था कि जिन नमाज़ों के बाद दीगर नमाजें नहीं हैं तो हुज़ूर सलाम फेरने के बाद काफ़ी देर तक मुसल्ले पर बैठे रहते थे, औरात वज़ाइफ इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और बाकायदा फ़जर के बारे में तो रिवायतों में आया, कई रिवायतों में, कि आक़िद आलम फ़जर की नमाज के बाद तुलूए आफ़ताब तक, सूरज निकलने के वक्त तक आप मुसल्ले पर रहते थे, अपनी रब से मुनाजात फरमाया करते थे, और जो भी आपको पढ़ना होता था पढ़ा करते थे। और बार रिवायतों में ये भी आया कि असर की नमाज के बाद ग़ुरूबी आफ़ताब तक आप मुसल्ले पर रहा करते थे। हमने कई बुज़ुर्गों को देखा है, उनका मामूल कि वो फजर के बाद जब बैठते थे तुलूए आफ़ताब तक, और मगरिब के बाद ग़ुरूबी आफ़ताब तक, सूरज के डूबने तक मुसल्ले पर रहकर वजीफ़े किया करते थे। और जिनके पास जिम्मेदारियां ना हो, दीगर दीनी काम ना हो, वो कर सकते हैं। उलमा को देखें आप तो उलमा को टोका टाकी मत किया करें, क्योंकि उलमा के पास बहुत से दीनी काम होते हैं, वो इन वजीफ़ों से बढ़कर दीनी काम करते हैं। तो उनके जो दीनी काम होते हैं वो सैकड़ों आबिदों के वजीफ़ों से बढ़कर हुआ करते हैं। समझ रहे हैं आप? इस पर अहादीस रसूल अकरम मौजूद हैं। फिर भी अगर कोई कर ले तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमा रही हैं कि हुज़ूर जब सलाम फेरा करते थे तो जितनी देर में अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल इकराम जितना पढ़ने में टाइम लगता है, इतने ही टाइम आप मुसल्ले पर रहा करते थे। उसके बाद फिर जो आप दीगर इबादतें नफिल और सुन्नत वगैरह पढ़ा करते थे। तो ये उस नमाज के बारे में है जिस नमाज के बाद दीगर नमाजें हैं, सुन्नत नफिल वगैरह पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर की और मगरिब की और इशा की नमाज। बाकी नमाजों के बारे में ये रवायत नहीं चलेगी, समझे आप? अब देखिए हदीस रसूल अकरम को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा वुसात इल्मी चाहिए। अब यहाँ ये है कि इतनी देर तक बैठा करते थे, और बार रिवायतों में ये है कि बहुत देर तक बैठा करते थे। अब दोनों में टकराव हो रहा है, तो उसका जवाब यही है कि ये रिवायतों में ये है कि सलाम फेरने के बाद आप बहुत देर तक बैठे रहते थे। तो उनसे मुराद वो नमाजें हैं जिनमें फ़र्ज नमाज के बाद दीगर नमाजें नहीं हैं। और जिस रवायत में ये आया कि आप सलाम फेरने के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल इकराम कहने की मिक़दार बैठा करते थे, इनसे मुराद वो नमाजें हैं जिन नमाजों में फ़र्ज के बाद बोलिए सुन्नत नफिल वगैरह नमाजें हैं। तो यहाँ से मसला मालूम हुआ कि जिन
نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں ہیں، ان میں فرض اور سنت کے بیچ میں بہت لمبے لمبے وظیفے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ احادیث رسول اکرم کے خلاف ہے۔ اور جن نمازوں میں فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو جتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ایک آخری بات، اس میں آپ ترجمہ اس کا سن لیجئے، اے اللہ تو سلام ہے، تو سلام ہے، یہ ترجمہ کریں گے، یعنی تیری ہی جانب سے سب کو سلامتی نصیب ہوتی ہے، جس کو امن و امان اور سلامتی نصیب ہوتی تیری ہی بارگاہ سے ملتی ہے، اسی کو آگے کہا ومن کا سلام، اور تیری ہی جانب سے سلام ہے، سلامتی ہے۔ تبارکتا، تو بلند و بالا ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے، جلال کا معنی ہوتا ہے ہیبت، شان، عظمت، اور اکرام کا معنی بزرگی، اے جلال اور بزرگی والے۔ اللہ کو ذل جلال کہا جاتا ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے، اس کا ایک نام ہے، صفتی نام، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو منافقوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اور فساق و فجار، گناہ کبیرہ کرنے والوں سے انتقام لیتی ہے، یعنی اے گناہ کبیرہ کرنے والوں اور شرک اور بدعات کرنے والوں کو سزا دینے والے۔ اور ذل اکرام کا معنی ہے بزرگی والا، یعنی اے مومنوں کو انعام سے نوازنے والے، اکرام سے نوازنے والے، یہ ہے ذل جلال والاکرام کا معنی۔ اس کے بعد آپ دعا میں اضافہ کرتے ہیں حینا ربنا بالسلام، اے ہمارے رب تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اس کے بعد کیا ادخلنا الجنت دار السلام، اے اللہ تو ہمیں جنت میں جو سلامتی کا گھر ہے اس میں داخل فرما۔ اور تبارکتا و تعالیتا، تعالیتا تبارکتا کا معنی ایک ہی ہے، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ بس ایک روایت میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی حدیث رسول اکرم سے ثابت ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہر طرح کا ذکر ثابت ہے، آپ عمل بنا لیں اپنا، آج سے ہی شروع کر دیں، یعنی فجر کی نماز سے شروع کر دیں، اور آپ کا مکمل اختیار ہے، آپ چاہیں تو دل میں پڑھ لیں استغفار، زبان سے پڑھ لیں، اور چاہیں تو بلند آواز سے کہ محلے پڑوس والے سن لیں، اجازت ہے آپ کو، مگر مہذب انداز میں، چونکہ خانہ خدا ہے اور اللہ کے گھر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک جو آگے ثوبان والی آ رہی ہے، اس میں اولاً اس دعا کا ذکر اللہم انت السلام والی دعا کا ذکر ہے، اس دعا کے بعد اس میں یہ ہے، فرماتے کان رسول اللہ اذا انصرف من الصلاۃ استغفر ثلاثا، حضرت ثوبان سے مروی جب حضور نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے 3 مرتبہ استغفار فرماتے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے فرض نماز کے بعد، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 3 مرتبہ کم سے کم استغفار پڑھیں، کیونکہ حضور نے جو کہا جو پڑھا وہ ہم سب کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، حضور تو اس سے محتاج نہیں تھے، ہم البتہ محتاج کیونکہ ہم گنہگار ہیں، اور نماز ہماری جیسے کچھ ہوتی ہم جانتے کیسی خراب نماز ہماری ہوتی ہے، تو ویسے بھی اتنی خراب نماز ہم پڑھتے ہیں کہ نماز میں طرح طرح گندے سندے غلیظ قسم کے وسوسے آتے ہیں، سر دھڑ تو مسند رہتا ہے، روح ہماری نہ جانے کہاں رہتی ہے، تو ویسے بھی ایسی نماز کو دیکھ کر زبان سے استغفار جاری ہو جانا چاہیے کہ توبہ توبہ، ایسی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 چیزیں آپ کو میں نے بیان کی تینوں حدیثوں میں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔